بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ گفتگو ایک مسئلہ ضروریہ کے بارے میں ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا دیہاتوں میں اور گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں ایک عام پوچھا جانے والا مسئلہ ہے، تو آج ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو اصل میں ایک حدیث مبارکہ ہے، قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے فرماتے ہیں کہ زعم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے کہ حضور فرمایا ہے کہ جمعہ اور عیدین، دونوں عیدیں اور جمعہ، یہ صرف مصر جامع، مصر میں نے شہر اور جامع بڑا شہر، یہ صرف مصر جامع شہر میں جمعہ ہوتا ہے اور عیدین ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے دادا استاد امام عبد الرزاق، انہوں نے بھی یہی حدیث انہی لفظوں کے ساتھ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی، معرفۃ السنن والآثار للبیہقی، مسند ابن الجعد اور اس طرح دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی۔ اصل اس مسئلے میں یہ حدیث تھی کہ حضور فرمایا کہ جمعے کی نماز اور عیدین یہ صرف مصر جامع، جو جامع شہر ہے، بڑا شہر ہے، ان میں ادا ہوتی ہیں۔ اب اس حدیث میں یہ مصر جامع کا لفظ آیا۔ متقدمین جو پہلی صدیوں کے علماء و مشائخ تھے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ اور اس طرح کے دیگر حضرات ہیں، تو انہوں نے اس مصر، اصل جو مسئلہ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اسی لفظ مصر کی وجہ سے ہوتا ہے، جامع شہر، اور اسی طرح دیہات وغیرہ کی نفی پرانی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اور احادیث میں آئی۔ تو متقدمین جو پرانے فقیہ تھے، انہوں نے مصر کا معنی یہ لیا کہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ ضروریات زندگی بھی میسر ہوں، اور وہاں پہ کوئی امیر بادشاہ صاحب خود ہو یا بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ کوئی نائب ہو۔ یہ مقدمین نے مصر کی تعریف کی تھی، لیکن متاخرین نے اس میں ذرا وسعت پیدا کی اور انہوں نے مصر جامع کی یہ تعریف کی ہے کہ ایسی آبادی، ایسی بستی، ایسا قریہ کہ اس کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، کسی بھی گاؤں، بستی، دیہات کی جو جامع مسجد ہے، اگر گاؤں کے سارے بالغ لوگ اس مسجد میں آ جائیں اور اس مسجد میں وہ نہ سما سکیں، کسی دیہات، گاؤں کی، کسی بستی کی جو جامع مسجد ہے، پورے گاؤں کے لوگ اگر اس مسجد میں پورے نہ آ سکیں، بلکہ لوگ بڑھ جائیں، لوگ اس مسجد میں سما نہ سکیں، زیادہ ہو جائیں، تو ایسا گاؤں، ایسی بستی، وہ بھی اسی مصر جامع جو حدیث پاک میں آیا ہے اس کے زمرے میں آتی ہے، اور ایسے علاقے میں، ایسی بستی میں جمعہ اور عیدین وغیرہ یہ جائز ہیں۔ چنانچہ اس کو امام عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ محمود المتوفی 747 ہجری، یہ 747 یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا یہ مصر جامع کی تعریف کرتے ہوئے ہوا موضع اذا اجتمع اہلہ فی اکبر مساجدہ لم یسعہم فاختار المصنف ھذا القول۔ فرماتے ہیں کہ مصر جامع وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ صرف بڑے شہر کے لوگ جمعہ اور عیدین ادا کر سکتے ہیں، تو مصر جامع کی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مصر جامع وہ ہوتا ہے کہ جس کی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں سارے اس بستی کے لوگ جمع نہ ہو سکیں، بلکہ مسجد کی جگہ کم پڑ جائے اور لوگ زیادہ ہو جائیں۔
اسی طرح اس کو دیگر حضرات نے اور جو بعد میں آنے والے، ان میں امام عبداللہ بن محمود الموصلی الحنفی المتوفیٰ، ان کی جو وصال ہے وہ سن 683 ہجری میں ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبی، ان کا وصال سن 956 ہجری میں ہے۔ اسی طرح امام حصفقی در مختار والے، انہوں نے بھی یہی مصر جامع کی تعریف کی ہے کہ مصر جامع سے مراد ایسی بستی اور ایسا علاقہ، ایسا گاؤں ہے، ایسا دیہات کہ جس کی جامع مسجد میں اس بستی کے تمام بالغ لوگ جمع نہ ہو سکیں، بلکہ مسجد کی جگہ کم پڑ جائے اور لوگ زیادہ ہو جائیں، تو ایسی بستی، ایسا قریہ، ایسا گاؤں مصر جامع میں داخل ہے، اور ایسی بستی، گاؤں اور قریے میں جمعہ وغیرہ جائز ہے۔ تو جو موجودہ ہمارے گاؤں ہیں، ان میں بھی جو جامع مسجد ہے وہ اتنی وسعت نہیں رکھتی ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ ہی اس میں سما جائیں، بلکہ عیدین وغیرہ پہ جب ہمارے یہاں سارے تقریباً گاؤں کی اکثریت آ جاتی ہے مسجد میں تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، پھر ساتھ اور جگہ پہ یا بعض اوقات کسی بڑے اسکول میں یا گراؤنڈ میں یا جنازگاہ، اس طرح باہر کھلے علاقے میں جو ہے وہ جمعہ، بلکہ عیدین پہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کھلے علاقے میں وہ کھلی جگہ پہ جا کے نماز پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں جگہ کم ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو عموماً گاؤں ہیں وہ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ ان کی جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے متاخرین کے اس تعریف کے مطابق، اس تعریف کو سامنے رکھ کے ہمارے موجودہ جو گاؤں ہیں اور موجودہ جو دیہات ہیں اکثریت، ان میں جمعہ جائز ہے۔ ہاں، اب ہمارے یہاں جو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوہ تے بندے رہندے نے، ڈھاریاں تے رہندے نے، وہ کچھ ایسے ہمارے یہاں بھی اب ہیں کہ جہاں لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، زرعی زمینیں، وہاں انہوں نے اپنے گھر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ ایک آدھ گھر، دو چار، اس طرح جس طرح ان کا کوئی حساب کتاب ہو، تو وہ الگ طور پہ رہتے ہیں، ان کا بستی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اب بھی جن پہ جمعہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ٹھیک ٹھاک گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان میں تقریباً اب اس تعریف کے مطابق اتنی جو جامع مسجد ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ سارے لوگ اس میں آ سکیں، اور اس مساجد کے اندر جمعہ کی نماز جائز ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں صرف 2 فرض جو مولوی صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں وہی بس جمعہ کے ہیں، باقی ظہر ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پائی جانے والی ایک غلط فہمی ہے کہ جمعے والے دن جن لوگوں پہ جمعہ فرض ہے، جمعے کے دن ان پہ ظہر فرض نہیں ہوتی، ظہر ساقط ہو جاتی ہے جمعے کی وجہ سے۔ تو جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہ ظہر نہیں پڑھتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جن پہ جمعہ فرض ہے، جمعے کی وجہ سے ظہر ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ کی کتب میں، ہدایہ وغیرہ میں سب یہ لکھا ہوا مسئلہ کہ جن لوگوں پہ جمعہ ہوتا ہے، جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جن پہ جمعہ فرض ہے، ان پہ ظہر فرض نہیں ہے۔ وہ جو 14 رکعتیں پڑھنی ہے وہ ساری کی ساری جمعے کی رکعتیں ہیں۔ جو لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں ان پر ظہر نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جس طرح کہ خواتین ہیں یا نابینا حضرات ہیں، یا جو اس موجودہ جو گاؤں کی ابھی ہم نے تعریف کی ہے، اس سے ہٹ کے جو الگ رہتے ہیں اپنے کھیتوں وغیرہ میں، ڈاریوں پہ جس کو کہا جاتا ہے، یا کنوؤں پہ جو لوگ رہتے ہیں، کنوؤں پہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے، وہ ظہر پڑھیں گے۔ لیکن جو لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جن پہ جمعہ فرض ہے، ان پہ ظہر کی نماز نہیں ہے۔ وہ جو 14 رکعتیں پڑھیں گے وہ ساری کی ساری جمعے کی ہیں، ان کی نیت جمعے کی کریں گے۔ 4 سنتیں جو جماعت سے پہلے ہیں، 6 سنتیں جو جماعت کے بعد ہیں، وہ سب جمعے میں ہی آئیں گی۔ جن لوگوں پہ جمعہ فرض ہے ان لوگوں پہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی۔ هذا ما عندي والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔